نواز شریف نے اپنے پہلے دور حکومت میں جب بدنام زمانہ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس 1963 کو نئی شکل دی تو اس کے خلاف سب سے مؤثر آواز نوائے وقت میں اپنے اداریوں میں اٹھائی گئی اور اس کو جمہوریت کے اصولوں کے منافی قرار دیا گیا۔ نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں سپریم کورٹ پر حملے اور اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے بارے میں تضحیک آمیز رویہ اپنانے پر کئی اخبارات نے نواز حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ دیکھیے، نواز شریف صاحب کا دور تھا، وہ بھی آزادی صحافت کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ سخت دور نہیں تھا، لیکن اسے آپ سنہرا دور بھی نہیں کہہ سکتے۔ کئی اخباری اداروں کے ساتھ ان کی چپکلت شروع ہوئی، ان کو انہوں نے مجبور کیا کہ وہ بعض اخبار نویسوں کو اور کالم نویسوں کو اپنے اداروں سے نکالے۔ جب انہوں نے انکار کیا تو اس کے خلاف کارروائیاں ہوئیں، اشتہارات بند ہوئے اور انکم ٹیکس کے قوانین ان اداروں کے خلاف استعمال ہوئے۔ تو نواز شریف صاحب کا دور اگرچہ بھٹو صاحب کے مقابلے میں تو بہتر تھا اور بے نظیر بھٹو کے دور کی ایک کنٹینیوشن تھا، لیکن بعض اداروں کے خلاف کارروائیوں کے حوالے سے ہم اسے اچھا دور نہیں کہیں گے۔ نواز شریف صاحب کا دور بھی کوئی اتنا، دونوں ادوار جو ہیں کوئی مثالی نہیں تھے، بلکہ ایک دور میں تو ایک بڑے گروپ کے خلاف انکم ٹیکس، کسٹمز، مختلف قسم کے قوانین، ان کی انکوائریز شروع کر دی گئیں، اور وہ بہت زیادہ اپنی پروجیکشن کے بارے میں انٹالرنٹ تھے۔ جب وہ پرائم منسٹر بنے تو میں نے ان کو ایک فورم میں کہا کہ جی، انہوں نے کہا جرنلسٹ پیسے لیتے ہیں، میں نے کوئی دیتا تو دیتے نا، تو وہ ناراض ہو کے تو واک آؤٹ کر گئے۔ مشرف نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں 16 اکتوبر 1999 میں پریس کی آزادی کا بھرپور اعادہ کیا اور الیکٹرانک میڈیا کو بھی آزاد کرنے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی پریس آزاد ہوگا، انہوں نے وعدہ کیا، اور ایک عرصے تک یقیناً انہوں نے یہ آزادی دیے رکھی، کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن آخر میں پھر ان کا بھی جو تھا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ مشرف دور میں بھی صحافت کو کنٹرول کرنے کے لیے پریس قوانین کے پیکج کی باتیں سامنے آئیں۔ اس پیکج سے اخبارات کو برسوں کی جدوجہد کے بعد حاصل کی گئی آزادی خطرے میں پڑتی نظر آئی، کیونکہ اس میں حکومت نے پریس کاؤنسل آف پاکستان آرڈیننس، پرنٹنگ پریس رجسٹریشن، نیوز پیپر آرڈیننس میں نہ صرف دور رس ترامیم تجویز کی گئیں، تاہم رائے عامہ کے شدید دباؤ اور مخالفت کی وجہ سے مشرف حکومت یہ پیکج لانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ مشرف صاحب کا دور دیکھ لیں آپ، مشرف صاحب نے بھی خوب پابندی لگائی اخبارات پہ۔ ہمارے نوائے وقت نیشن کے اشتہارات تقریباً 2 سال بند رہے ان کے دور میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے چاہے انوٹنگلی یا وٹنگلی الیکٹرانک میڈیا کو بارے میں جو ایک بنیاد رکھی کہ یہاں پہ اتنے الیکٹرانک چینل جو ہیں، پہلے وہ باہر سے اپ لنکنگ کرتے تھے، پھر وہ پاکستان میں آ گئے بجائے دبئی یا تھائی لینڈ یا ادھر جانے کے۔ اس سے جو آزادی آئی اس کی راہ سے پرنٹ میڈیا بھی زیادہ بولڈ ہوا، الیکٹرانک میڈیا نے بھی اسرٹ کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیلف سینسرشپ میں سمجھتا ہوں رائج تھی، اور کتراتے تھے ہمارے دوست میڈیا کے کہ ایک حد سے آگے نہ جایا جائے، اور بڑا احتیاط سے کام لے رہے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ بولڈ، آنیسٹ، ٹروتھفل جرنلسٹ بھی رہے ہیں، ایڈیٹرز بھی رہے ہیں جنہوں نے رسک لیا ہے۔ جنرل مشرف صاحب کو بھی تقریر کرنے کا بہت شوق تھا، وہ بار بار آتے تھے ٹی وی پہ اور دیکھ کے مسکراتے تھے اپنے آپ کو۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ جتنے چینل ہوں گے جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ ان کی پہنچ ہوگی، زیادہ ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہوگا، یہ تھا۔ دوسرے یہ کہ ممکن نہیں رہا تھا، لیکن انہوں نے اس کو روکنے کی پوری کوشش کی۔ جی، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیشن اتھارٹی جو قائم کی، جی، وہ ایک ہاتھ سے پرمیشن دی انہوں نے ٹی وی چینل کھولنے کی، دوسرے ہاتھ سے اختیار لے لیا اپنے ہاتھ میں کہ جب چاہیں اسے الگ گھونٹتے ہیں، اور پھر یہ بہتوں کو نہیں دی۔ صحافت کا تاریک پہلو یہ ہے کہ جوں یہ طاقتور ہوتی گئی، ایکسپلائٹیشن اور مٹیریلزم کا عنصر بھی اس میں شامل ہوتا گیا۔ لیکن افسوس یہ کہنا پڑے گا کہ پچھلے
دو ایک دہائی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ، یا 3 دہائی آپ کہہ لیں، کہ کچھ جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے اس فیلڈ کو سٹیپنگ سٹون کے طور پہ استعمال کیا ہے، ہائی آفس کے لیے، مراعات کے لیے، اپنا سٹیٹس چینج کر کے پالیٹکس میں جانے کے لیے، یا اسٹیٹ کی کوئی نوکری ایسی جس سے کہ انہیں فائدہ ہوا، ہائی پوزیشن ملی وغیرہ وغیرہ۔ لفافہ جرنلزم بھی پرانی ہے، باقی چیزیں بھی پرانی ہیں، کوئی نئی بات نہیں، لیکن یہ آپ یقین کریں کہ اب ان کا جو شاید ریٹ بڑھ گیا ہوگا حالات کے ساتھ ساتھ۔ لیکن میں اس کے باوجود یہ بات کہوں گا، یہ اکثر جرنلسٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ لفافے لیتے ہیں، یہ بہت ہی ایک کالی بھیڑیں ہوں گی جو کرتی ہیں۔ بائی اینڈ لارج میرا خیال سے جرنلسٹ جو ہیں اپنا کام بڑی نامساعد حالات میں اپنے فرائض جو ہیں وہ تندہی سے اور اپنے تئیں ایمانداری سے ادا کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں جیسے کہ پرسیپشن ہے۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ بہت سی ایسی شخصیات جو کہ بلا واسطہ یا بالواسطہ صحافت سے وابستہ رہیں ہمیں حکومتی عہدوں پر فائز نظر آئیں گی۔ اب یہ بڑی فائن لائن ہے، اس لیے کہ ایک طرف تو آپ یہ کہیں گے کہ بھائی وہ آزاد ہیں، جو وہ چاہیں کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ، اگر ایک سٹیج میں وہ جرنلسٹ ہیں تو یہ کوئی پابندی تو نہیں ہے کہ ساری عمر وہ جرنلسٹ ہی رہیں، مانتا ہوں، لیکن اس کے بعد وہ کرتے کیا ہیں اس پہ تو نظر رکھی جا سکتی ہے اور سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی جرنلزم کے ذریعے حکومتوں کو یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے آدمی ہیں، آپ کے لیے یوزفل ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں جرنلزم کا غلط استعمال ہے۔ اور چونکہ یہ ایک تاریخ رہی ہے ہماری پاکستان میں کہ پرومننٹ جرنلسٹ جو ہیں وہ پھر پرومننٹ پبلک لائف میں ہو گئے بعد میں، اور یہی آرگومنٹ ہے کہ انہوں نے سٹیپنگ سٹون کے طور پہ استعمال کیا جرنلزم کو۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی میڈیا اور اس کی کریڈیبلٹی اور اس کے فیوچر کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب جرنلسٹ جو ہیں اس سے دور رہیں تو زیادہ بہتر۔ سچی بات ہے کہ ان میں زیادہ تر یہ پروفیشنل جرنلسٹ کبھی بھی نہیں تھے۔ حقانی صاحب ایک ٹیچر تھے، ڈاکٹر ملیہ لودھی جی ایک ایکیڈیمک ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ کہ جرنلزم از این اینڈ ان اٹ سیلف۔ مجھے بھی آفرز ہوئی ہیں، مجھے جب بے نظیر سیک ہوئی ہیں تو انہوں نے کہا آپ انفارمیشن منسٹر بن جائیں، پھر انہوں نے جو پولیٹیکل افیئرس کا بن جائیں، لیکن میں نے ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ گورنر بن جائیں، اور کئی دفعہ ویسے بھی انڈیوسمنٹ ہوئی سینٹ میں آ جائیں، لیکن میں نے یہی سمجھا کہ اپنی فیملی ٹریڈیشن کے مطابق اس سے الگ رہنا چاہیے۔ لیکن یہ فیملی کے علاوہ یہ صحیح جرنلزم کا بھی تقاضا ہے، یا تو پھر آپ جرنلزم اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ جرنلزم کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیں اور پولیٹکس جوائن کر لیں۔ پاکستان کی صحافتی تاریخ پر نظر ڈالیں تو نوائے وقت اور جناب مجید نظامی کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، جنہوں نے ہمیشہ جابر حکمران کے سامنے ڈٹ کر کلمہ حق کہا اور بڑے سے بڑے نقصان کی پرواہ نہیں کی۔ نوائے وقت ایک بہت اہم اخبار رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں، یعنی آزادی کی سٹرگل سے لے کر حمید نظامی صاحب نے بنایا اس اخبار کو، اور بعد میں مجید صاحب نے، ان کی وفات کے بعد مجید صاحب نے اس کو آگے لے کر گئے۔ اس میں 2 چیزیں میں سمجھتا ہوں قابل ذکر ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آزادی کی جدوجہد میں اس اخبار نے بہت اچھا کردار ادا کیا، ملٹری کوز، ملٹری انٹرونشن، ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ایک کنسسٹنٹ پوزیشن رہی ہے۔